بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا 27واں پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انور سعید آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج بات کرتے ہیں کہ یہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یہ آخر کراچی بنا کیسے؟ کیا سن 1947 اور 48 میں بھی یہ ایسا ہی کراچی تھا جیسا آج ہے؟ ایسا نہیں۔ چند لاکھ لوگ یہاں آباد تھے، یہی پاکستان تھا، یہی صوبے تھے، یہی پڑوسی ممالک تھے۔ اس وقت سارے لوگ کراچی میں آ کے آباد کیوں نہیں ہوتے تھے؟ اور آج اگر کراچی کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، صوبے سرحد اور چترال اور گلگت اور بلتستان سے لے کر مکران اور تربت اور گوادر تک، اور سجاول بدین اور ٹھٹے سے اور ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان اور بھاول نگر اور پنجاب کے دیگر علاقوں سے، کشمیر سے اگر لوگ کراچی آ رہے ہیں تو کراچی کیوں آتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، کراچی اس لیے آتے ہیں کہ کراچی میں روزگار ہے۔ ہمارے دیہی علاقوں کے لوگ ماشاءاللہ بہت سے دوسرے ملکوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کھانے پینے کو ان کو ہے، اتنی فصلیں ہوتی ہیں، گندم، چاول، باجرہ، اپنا جو، مکئی، لیکن آخر وہ بڑے شہروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بڑے شہروں کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، کیش نہیں ہوتا، اور اس نقد رقم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہیں کاروبار کریں، کہیں ملازمت کریں، اور اس سب دونوں چیزوں کے سب سے زیادہ مواقع اگر ہیں تو کراچی وہ خوش قسمت علاقہ ہے، اور دیگر لوگوں کے لیے خوش قسمت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی روزی، کوئی نہ کوئی ملازمت، کوئی نہ کوئی کاروبار، چھاپڑی لگا لیتا ہے۔ جتنے پھل وہ اپنے علاقے میں ایک ہفتے میں نہیں بیچ سکتا، کراچی میں ایک دن میں چند گھنٹوں میں وہ اتنی مقدار میں پھل بیچ سکتا ہے، لازماً اس کے پاس پیسے آتے ہیں۔ یہاں کوئی نہ کوئی ملازمت بھی مل جاتی ہے، چوکیداری مل جاتی ہے، چپراسی کا کام مل جاتا ہے، مالی کا کام لیکن یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ کراچی کی آبادی اتنی ہے، اور کراچی میں اتنی وسعت ہے۔ جب اتنی وسعت ہے، اتنی آبادی کی وجہ سے یہ تو آپ اس آبادی کو فوائد پہنچانے کے لیے، اس شہر میں سڑکیں بنانے کے لیے، پل بنانے کے لیے، پانی کی فراہم کے لیے، بجلی، اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ پورے ملک کی طرف سے آپ پر ذمہ داری ہے۔ یہ کام آپ کو، جو بھی حکومت ہو، جو بھی بلدیہ ہو، اس کو یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ اب ذرا کراچی پر آپ غور کریں، پاکستان بنتے وقت کراچی کہاں تک تھا؟ گرو مندر تک محدود تھا، بندرگاہ سے شروع ہوتا تھا، گرو مندر تک ختم ہو جاتا تھا۔ ایک حد لدبیلا والی تھی، ایک حد لیاری ندی کی گارڈن کے پاس تھی، اور ایک حد زیادہ سے زیادہ میٹروپول ہوٹل کے آس پاس کے کلفٹن کا پرانا علاقہ ہے۔ اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا کراچی میں۔ ٹرانس لیاری کا سارا علاقہ، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال، پھر ادھر سیدھے ہاتھ پر گلستان جوہر، پھر ڈیفینس، پھر لانڈی، پھر کورنگی، پھر نیو کراچی، اور لالو کھیت اور گولی مار، یہ اور پھر ملیر کے وہ سارے علاقے، جہاں کی زمینیں بھی پہلے جو کوڑیوں کے مول کوئی نہیں خریدتا تھا، آج لاکھوں اور کروڑوں میں، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ان زمینوں کے بیچنے سے جتنا فائدہ ہوا ہے، اب ان کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں۔ اب طرز معاشرت آپ کا مختلف ہے، تعلیم کی طرف توجہ اگر نہیں ہے آپ کی، اس میں اوروں کو کیا پوچھ؟ تو بہرحال کراچی جس طرح سے بدلا ہے، اب آپ دیکھیں کہ بندر روڈ کا علاقہ جو آس پاس کا علاقہ ہے وہ فلیٹس پر مشتمل ہے، کاروباری لوگ ابھی بھی وہاں رہنا، لیکن وہاں سے بے شمار لوگ منتقل ہو گئے، اور نئی آبادیاں۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو سب سے پہلے بڑی کوآپریٹو سوسائٹی جن علاقوں میں بنی ہے وہ پی سی
یہ PCSH ہے، پھر دوسری سوسائٹی دہلی سوسائٹی بنی، میمن سوسائٹی بنی، پھر دہلی مسلم بنی، پھر اس طرح کی سوسائٹیاں وجود میں، سندھی مسلم سوسائٹی بنی، PIB کالونی وجود میں آئی، ناظم آباد وجود میں آیا۔ تو یہ ساری کس وجہ سے بنی؟ اس وجہ سے بنی کہ یہاں لوگ آئے، باصلاحیت لوگ آئے، اسکلڈ لوگ آئے، انہوں نے آ کے نئے نئے کارخانے کھولے، نئے نئے روزگار کے مواقع پیدا کیے، نئے نئے کاروبار کیے۔ کراچی تو پہلے بھی تھا، آخر پہلے کیوں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ آبادی یہاں منتقل ہوئی، ملک بھر سے ماہر لوگ یہاں منتقل ہوئے، انہوں نے آ کے یہاں تعلیمی ادارے کھولے، انہوں نے آ کے یہاں اسپتال، پاکستان بننے سے پہلے کتنے اسپتال تھے یہاں، کتنے تعلیمی ادارے تھے، اور وہ کن لوگوں نے قائم کیے تھے؟ وہ بھی پارسیوں اور ہندوؤں نے قائم کیے تھے۔ یہاں کے مسلمانوں میں تو اتنی سکت نہیں تھی، یہ تو گجرات اور UP اور CP اور دہلی اور بامبے اور حیدرآباد دکن اور راجستھان سے آئے ہوئے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہاں آ کر ان چیزوں کی بنیاد ڈالی اور اس شہر کو کراچی جیسا شہر بنایا۔ اب المیہ یہ ہے کہ کراچی کی اتنی آبادی ہے لیکن اسے صحیح گنا نہیں جاتا، اسے صحیح شمار نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہاں قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی نشستیں زیادہ کرنی پڑیں گی، زیادہ نشستیں کرنی پڑیں گی تو پھر ان کا اثر و رسوخ حکومت میں کہتے ہیں آپ کا اثر و رسوخ نہیں ہونا چاہیے، آپ کاروبار کریں، آپ ملازمت کریں، آپ ہماری خدمت انجام دیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی منصف مزاج جماعت ہے، منصف مزاج لوگ ہیں، اس پہ غور کریں اور سوچیں کہ یہاں کیا پینے کے پانی کی سہولت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، کہ کیا یہاں پر گیس اور بجلی بہتر نہیں ہونا چاہیے، کیا یہاں نئے قبرستان نہیں بننے چاہیے؟ بڑی بڑی آبادیاں لاکھوں کی بن گئی ہیں، قبرستان نہیں ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے اعضاء میت کے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں دفن کریں۔ گورنمنٹ کی فیس تو وہ بھی ہزاروں میں ہے، لیکن اصل فیس تو گورکن کو دینی پڑتی ہے، وہ پتہ نہیں کن کو دیتا ہے آگے۔ تو کیا یہاں نئے نئے قبرستانوں کے لیے جگہ محسوس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہاں کی انتظامیہ دردمند نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہاں کی پولیس ایسی نہیں ہونی چاہیے جو یہاں کے لوگوں کے کام فوراً ان کے معاملات نمٹائے؟ کیا یہاں صفائی ستھرائی کا انتظام ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہاں آم و درخت کے بہتر مواقع نہیں فراہم کیے جانے چاہیے؟ 2-3 حصوں میں شہر بٹا ہوا ہے، کہیں کینٹ ہے، کہیں ڈیفنس ہے، کہیں سیویل آبادی ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس پورے شہر میں جہاں کوئی واسطہ نہیں ہے لوگوں کا، سرکاری لوگوں کا، وہ وہاں کینٹ ہونا کیا معنی رکھتے؟ بھئی آپ اپنے حد تک وہاں تک رہیں اور اس کو بقیہ یا تو بہتر کریں۔ آپ توجہ بھی نہیں دیتے ان علاقوں کی طرف اور ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے ہیں۔ تو اب ان کا کیا حل ہے؟ سوچیں۔ کہتے ہیں آزاد خود مختار بلدیات ہونی چاہیے۔ بلدیات بھی جب ہو جب پورے شہر کی ایک بلدیہ ہو، ہر تھوڑے فاصلے پر بلدیہ کا اثر ختم ہو جائے، پھر وہاں دوسری حکومت شروع ہو جائے، دوسرا بورڈ شروع ہو جائے۔ یہ تو ایک عجیب صورتحال ہے۔ بہرحال اس میں جو منصف مزاج لوگ ہیں، جو اعتدال پسند ہیں، چاہے وہ کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ اس پہ غور کریں کہ وہ یہاں آ کے آخر بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں۔ اگر وہ اپنے روزگار کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے بیٹھے ہیں تو انہیں کراچی کی آواز میں آواز ملانی چاہیے۔ اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ کسی علاقے میں آبادی زیادہ ہے، کسی علاقے میں کم ہے، یہ تو ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ خالی دارالحکومتوں میں لوگ نہیں رہتے، اور شہروں میں بھی رہتے ہیں، اور جن شہروں میں مواقع ہوں گے لوگ وہاں جائیں گے، یہ آپ روک نہیں سکتے۔ یہ آپ اگر سوچیں کہ آخر لاہور میں اتنے مواقع کراچی کی طرح کیوں نہیں ہیں، لیکن ہیں وہاں بھی لوگ جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے بہت لوگ لاہور شفٹ ہو رہے ہیں، آس پاس کے قصور تک کے لوگ، وہاں شیخوپورہ تک کے لوگ، گجرانوالہ تک کے لوگ لاہور آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑے شہروں کی خصوصیات ہیں۔ کوئٹہ میں بھی آس پاس کے لوگ آ رہے ہیں سارے۔ کوئٹہ بھی اب وہ شہر نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ کوئٹہ کی آبادی بھی بہت پھیلی، پشاور کی آبادی بہت پھیلی۔
تو یہ ایک فطری چیز ہے، اس فطری چیز کو فطری طریقے سے لیں، اور اس میں کسی تعصب کا، کسی شکر رنجی کا، اسی دل کو تنگ کرنے کی بات نہیں۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔